سورہ نجم ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ والنجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا کا معنی ہوتا ہے جب وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ما ضل صاحبکم، نہیں ہے بھٹکا ہوا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ وہ بہکا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے تاروں کی قسم کھائی، تو یہ قسم اور جزائے قسم کیا ہے کہ جس طرح تارے آسمان پہ ایک راستے پہ ایک مدار پہ چل رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں چل رہے، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں کہ ادھر کو چلے گئے ادھر کو چلے گئے، جو اللہ نے روٹ متعین کیا ہے اسی روٹ پہ وہ ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پہ ہے، وہ بہکے ہوئے نہیں ہے نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ضلع کا معنی ہوتا ہے راستہ پتہ نہ ہو جانا، بندہ گم ہو جانا، اور غوا کا معنی ہے جان بوجھ کے بہک جانا۔ تو دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تاروں کی قسم کھانے کا معنی ہے اذا ہوا، جب ستارے غروب ہو جائیں، یعنی کہ ختم ہو جائیں، دن چڑھ جائے۔ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت اندازہ بندہ غلط لگا سکتا ہے، رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے، کوئی ریت کے ٹیلے کو کوئی سمجھتا ہے کوئی درندہ بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح اور چیزوں کو بندہ غلط تصور کر لیتا ہے۔ یہ تو ستارے غروب ہو گئے ہیں، اب دن چڑھایا ہے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ تھوڑی کہ اجنبی ہیں، آخر 40 سال کا عرصہ انہوں نے تمہارے اندر گزارا ہے، ان کے گفتگو، ان کا لین دین، ان کا کردار تم گواہی دیتے ہو کہ وہ صادق اور امین ہے۔ تو کس طرح تم اب کہہ رہے ہو کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں یا بہک گئے ہیں؟ ایک اور اہل علم نے یہ لکھا کہ ستارے جب ٹوٹ کے گرتے ہیں، شہاب ثاقب، کہ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب گھڑ لی ہے، یہ جو ستارے ٹوٹ کے شیاطین پہ پڑتے ہیں، اتنی زبردست سیکورٹی ہے آسمان کی کہ کوئی شیاطین اس وحی کے اندر اپنی چیز شامل نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ مکمل رب کا کلام تمہیں سنا رہے ہیں تو گمراہ کس طرح ہو سکتے ہیں اور بدراہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اب فرمایا جا رہا ہے وہ نہیں بولتے مگر اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ہوا ہوتا ہے خواہش، ان کو اگر رسول بنایا تو اللہ نے بنایا، یہ نہیں کہ ان کے جی میں آیا کہ میں رسول بن جاؤں تو وہ رسول بن گئے۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، سب کچھ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اہل علم نے کچھ تقسیم کیا۔ ایک تو ہے تشریع احکامات، مثلا نماز کی رکعتیں کتنی ہوں، جنازہ کس طرح پڑھا جائے، حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جو قرآن کی تفسیر اور ڈیٹیل آپ نے بیان کی وہ مکمل اللہ کی وحی ہی تھی۔ صرف اس کو یہ کہا جاتا ہے وحی خفی، قرآن کو وحی جلی اور اس کو وحی خفی، جو معنی اور مفہوم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا تدبیری احکامات کیے، مشورہ بھی کیا صحابہ سے کہ یار یہ جنگ میں کس چشمے پہ ٹھہرا جائے، یا جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق کیا کیا جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ، آپ نے فدیہ لے کے ابو بکر صدیق کا مشورہ مان لیا۔ اگر تدبیری امور میں بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اللہ نے فوراً آیات کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی۔
مثلا اللہ نے کہا کہ نہیں فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، حضرت عمر کا مشورہ اللہ نے پسند کیا۔ تو یہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیری امور بھی کیے، یہ بھی اللہ کی وحی ہی تھی، کیونکہ اگر کوئی رہ جاتی چیز تو آپ اصلاح کر دیتے، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتے۔ ایک ہے اجتہادی امور، مثلا ایک نے کہا جی میرے والدین نے حج کی نیت کی تھی تو وہ تو فوت ہو گئے، سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر اس پہ قرض ہوتا تو تم نہ اتارتے؟ ہاں اتارتے، تو یہ بھی قرض ہے، یہ کرو۔ تو یہ تھا اجتہادی گفتگو، آپ کی احکامات، یہ بھی مکمل شریعت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ میں اگر لڑوں تو قتل ہو جاؤں تو یہ کروں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں جنت میں جاؤ گے۔ جا رہے تھے، بلا لیا اس کو، کہا قرض معاف نہیں ہونا۔ تو یہ کیا ہے، آپ کی پوری گفتگو میں یہ چیز کچھ رہ گئی تھی تو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ اس کو بتا دو اگر قرض ہوگا تو وہ معاف نہیں ہونا۔ تو ہر تدبیری امور ہو، اجتہادی امور ہو، اچھا طبی امور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت ہی ہے۔ عام بندے کے لیے ہے جو مرضی وہ کھا لے پی لے، لیکن آپ نے فرمایا میرے اوپر شہد حرام ہے، اللہ نے اس کی بھی فوراً کہا نہیں، کس طرح آپ حرام کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ ہی کی وحی ہی ہے، اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو آپ فرماتے ہیں ہم لکھ لیں، فرمایا لکھ لو، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔